لال قلعے پر سب سے پہلے ترنگا جھنڈا ایک مسلم فوجی کمانڈر جنرل شاہنواز خان نے لہرایا تھا۔ آج ہم انہی کے بارے میں مختصر طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنرل شاہنواز خان 24 جنوری 1914 عیسوی کو مٹور ضلع راولپنڈی پاکستان میں سردار ٹیکا خان کے یہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سردار ٹیکا خان اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ برٹش گورنمنٹ میں افسر تھے، وہیں ان کے چچا پنجاب اسمبلی کے رکن تھے۔ انہوں نے شروع کی تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کی اور آگے کی تعلیم پرنس آف ویلز رائل انڈین ملٹری کالج دہرادون میں حاصل کی۔ جنرل شاہنواز خان جب 1940 عیسوی میں برٹش انڈین فوج میں ایک افسر کے طور پر شامل ہوئے تو اس وقت ورلڈ وار سیکنڈ یعنی دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی۔ انگریزوں نے جاپانیوں کے خلاف جس پنجاب ریجمنٹ کو سنگاپور اور ملایا کے مورچوں پر بھیجا تھا ان میں جنرل شاہنواز خان کیپٹن تھے۔ جاپانی فوج نے برٹش فوج کے سینکڑوں سپاہیوں کو جیل میں ڈال دیا۔ اسی درمیان 1943 عیسوی میں سبھاش چندر بوس سنگاپور پہنچے اور اپنی فوج کی مدد سے ان سپاہیوں کو آزاد کرایا۔ نیتا جی کی شخصیت سے متاثر ہو کر جو افسر اور سپاہی ان کی فوج میں شامل ہوئے تھے ان میں جنرل شاہنواز خان بھی تھے، جو بہت ہی کم عمر میں سبھاش چندر بوس کے بہت بھروسے مند ساتھی بن گئے۔ شاہنواز خان نے ہی فوج کے سپاہیوں کو سمجھانے کے لیے رات دن ایک کر دیا تھا۔ جاپانی کیمپوں میں جا کر ہندوستانی سپاہیوں میں ایک خیمے سے یعنی ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں جا کر جوش بھری تقریر کرتے اور ان کو سمجھاتے۔ جنرل شاہنواز خان کی وطن سے بے پناہ محبت ہی کی وجہ سے دسمبر 1944 عیسوی میں مانڈلے میں تعینات فوج کی ٹکڑی کا نمبر 1 کمانڈر بنایا گیا۔ انہیں جوائنٹ سیکنڈ ڈویژن کا کمانڈر بنا کر برما کے مورچوں پر لڑنے کے لیے بھی بھیجا گیا۔ 1945 عیسوی میں انگریزی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے شاہنواز خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نومبر 1946 عیسوی میں جنرل شاہنواز خان اور دوسرے ساتھیوں پر لال قلعے میں برٹش گورنمنٹ نے بغاوت کا مقدمہ چلایا اور قتل کا الزام لگاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ ادھر دوسری طرف مقدمے کے خلاف عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر کلکتہ، ممبئی، لکھنؤ وغیرہ میں سڑکوں پر اتر آیا۔ 31 دسمبر کو مقدمے کی کارروائی پوری ہوئی۔ کورٹ مارشل کے ایڈوکیٹ نے ان کے جذبے کی تعریف کرتے ہوئے کم سے کم سزا دینے کی اپیل کی، لیکن فوجی عدالت نے سزائے موت مقرر کی۔ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر انڈیا کے کمانڈر ان چیف سر کلائیو آرکنیک نے نہ چاہتے ہوئے بھی جرمانہ لگا کر 31 جنوری 1946 عیسوی کو رہائی کا حکم دے دیا۔ 1946 کے بعد مہاتما گاندھی اور پنڈت جی سے ملنے کے بعد شاہنواز خان کانگریس میں شامل ہوئے۔ 1947 میں پنڈت نہرو نے انہیں کانگریس سیوا دل کے کارکنوں کو فوج کی طرح ٹریننگ دینے کی ذمہ داری سونپی۔ 1952 عیسوی میں جنرل شاہنواز خان میرٹھ پارلیمانی حلقے سے MP بنے۔ اس کے بعد 1971 تک لگاتار پارلیمنٹ میں میرٹھ کی نمائندگی کرتے رہے اور 23 سال تک مرکزی کیبنٹ منتری بھی رہے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ آزادی کے بعد لال قلعے پر یونین جیک کو اتار کر ترنگا لہرانے والے شاہنواز خان ہی ہیں۔ آخر میں آپ کو بتلا دیں کہ 9 دسمبر 1983 عیسوی کو یہ عظیم مرد مجاہد اس دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا اور شاہجہانی مسجد یعنی جامع مسجد دلی کے گراؤنڈ میں ان کو دفن کیا گیا۔